الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیشہ اس امت کی رہبری فرمائی ہے. اس امت کی ہر وقت میں، ہر حالت میں اور ہر موڑ پر اس امت کی اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے اور ہدایات عطا فرمائی ہے. اسی قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے جو آیت نازل ہوئی تھی، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اس آیت کو حضرات صحابہ میں پڑھ کر کے سنایا ہے. فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں استغفار اور توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے دربار میں اللہ سے توبہ کرتا ہے، ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو، ان کی پوری اعمال کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کرتے ہیں اور ان پر رحم کرتے ہیں. جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی مدد خود بخود آ جاتی ہے. گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے فلسطین کے حالات پر اور مسجد اقصی بیت المقدس کی کچھ تاریخ پر آپ کے سامنے بات آئی تھی اور اس کے ضمن میں یہودی اسرائیل کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی. اب ہمیں 3 باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک، جو یہود ہے، اسرائیل ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کون ہے. اور دوسری بات، یہ جو اب دشمنی آنکھوں کے سامنے کھل کر آئی ہے، یہ دشمنی تو شروع زمانے سے ہے، تو اس دشمنی کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں اس قدر اس امت میں اہل حق کے بالکل مخالف کیوں ہے. اور تیسری بات، ہمیں اس وقت میں کرنا کیا ہے. پہلی چیز، یہودیوں کی تاریخ کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں اگر پڑھ کر دیکھیں گے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. یہاں پر علماء کرام نے اس آیت کے ضمن میں بہت ساری تاریخی باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 اولاد عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں حضرات انبیاء کو بھیجا ہے. پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر قوم میں ایک پیغمبر کو ایک کے بعد دوسروں کو اس طریقے سے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے.
ان پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد دنیا میں جو قوم آ کر بس گئی ہے یہ قوم اللہ سے جڑے رہے، جو وعدہ انہوں نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا تھا کہ ہمارے رب آپ ہیں، جب ہمیں دنیا میں بھیجا جائے گا، جب ہمیں زندگی ملے گی تو ہم جو ہے آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو دنیا میں آنے کے بعد جب یہ بات قوم بھول گئی، اللہ کی نافرمانی میں لگ گئی، تو اللہ نے ایک احسان یہ بھی کیا کہ وہ وقت پر پیغمبروں کو بھیجتے رہے تاکہ پیغمبر آ کر کے امت کو یہ وعدہ یاد دلا دے کہ ہم لوگ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور ہم اللہ سے جڑے رہنا چاہیے۔ ان باتوں کی یاد دہانی کے لیے، قوم کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور انہیں حق بات کو بتانے کے لیے، ان باتوں ان کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجتے تھے۔ تو اسی طرح بھیجتے رہے تو ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی مقصد سے بھیجا، اور پیغمبروں کو جب بھیجتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی شکل کیا ہو گئی تھی؟ آسمان سے کسی پیغمبر کو نہیں اتارتے تھے، بلکہ دنیا کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شکل میں انہیں پیدا کرتے تھے۔ جس طرح ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ تھے، اسی طرح پیغمبر بھی جو ہے پیدا ہوتے تھے، ان کے بھی ماں باپ ہوتے تھے، ان کی بھی بیوی بچیاں ہوتے تھے اور ان کی بھی اولاد ہوتی تھی۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، ان کے بھی ماں باپ تھے، ان کی بھی شادی ہوئی، ان کی بھی اولاد ہوئی۔ تو بتایا گیا کہ ان کے دو اولاد ہوئے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے جو حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 اولاد تھے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں۔ تو 12 اولاد میں سے سب سے بڑے جو بیٹے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور یہ جو 12 بیٹے ہیں یہ 12 بیٹوں کے 12 خاندان بن گئے ہیں، یہ بہت بڑے خاندان بن گئے، 12 خاندان۔ تو انہی قوم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل یہاں سے نکلی ہے، اسی کو جو ہے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور ان کے بڑے بیٹے کے نام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس قوم کو یہود بھی کہتے ہیں۔ اب ان کا ذہن اور ان کا دماغ میں ایک بات یہ بڑھ گئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی ایک بڑی تعداد، 10,000 ایسی گنتی بتائی گئی ہے، اتنی بڑی تعداد انبیاء کی انہی کی نسل میں آئی۔ اسی نسل میں بہت سارے پیغمبر، بہت سارے انبیاء دنیا میں آئے، آ کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد جب انہیں توریت جو اللہ کی کتاب ہے، جس طرح آج ہمارے سامنے قرآن مجید ایک اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح ایک کتاب توریت بھی ہے۔ اللہ نے اس وقت میں یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے فرمائی۔ اس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ آپ دنیا کے اندر سب سے آخری جو پیغمبر آنے والے ہیں ان کا نام اور وہ کس نسل سے آنے والے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ذہنی خیال یہ ہو گیا تھا کہ بڑی تعداد ہماری نسل سے آئی تو ہم اللہ کے لاڈلے ہو گئے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہو گئے، تو اب ہماری ہی چلنے والی ہے، ایسا ان کا ذہن بن گیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ الگ تھا۔ اللہ نے پہلے فیصلہ جو ہے ایسا فیصلہ کیا تھا کہ بہت سارے انبیاء انہی کی نسل سے ہوں گے،
اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے رہیں گے، لیکن آخری جو پیغمبر آنے والے ہیں یہ اس نسل سے نہیں ہوں گے، یہ دوسری نسل سے ہوں گے، اور یہ آخری نبی ہوں گے، اور یہ میرا کلام امت میں سنائیں گے، اور یہی آخری امت بھی ہوگی، اس کے بعد قیامت ہوگی۔ جب یہ اللہ کا فیصلہ ان لوگوں کے سامنے آیا تو یہ لوگ اس وقت سے دین اسلام کے دشمن ہو گئے۔ ہم سمجھتے تھے کہ آخری نبی ہمارے لوگوں سے آئیں گے، اب ہمارا ہی اس دنیا میں سکہ اور حکومت چلے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایسا فیصلہ کر دیا کہ آخر میں جو پیغمبر آنے والے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آنے والے ہیں، اس نسل سے یہ آنے والے ہیں۔ اتنا بڑا ہم سے یہ جو موقع چھین لیا گیا، تو اس بات پر حالانکہ ان سے کسی کو موقع نہیں چھینا گیا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی دنیا ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو مناسب چاہتے ہیں ویسا فیصلہ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ آدھا ان کو دے کر آدھا ان کو دینا یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ جسے چاہے دیتے ہیں، جس کو چاہے نہیں دیتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ملکیت کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں آخری پیغمبر کو بھیجا جائے گا اور وہی آخری امت کہلائے گی، تو جب سے ان کے اندر یہ دشمنی پیدا ہو گئی، اس وقت سے لے کر یہ یہود جو ہے، اسرائیل جو ہے، اللہ کے نافرمان بن گئے۔ کئی سارے پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، کئی سارے پیغمبروں کو انہوں نے تکذیب کی، یہاں تک قرآن مجید کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کے اندر بھی تفصیل میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جو قوم اس وقت میں تیار تھی وہ یہود ہی تھی۔ اس وقت میں انہیں ختم کرنے کی جس قوم نے کوشش کی، پلاننگ کی، ان کے گھر کا پورا مکمل طور پر محاصرہ کیا، گھر کو مکمل طور پر گھیر لیا، یہ جو کام جس قوم نے کی وہ یہود ہی تھی۔ یہود ہی نے اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جا کر انہیں قتل کرنے کی، نعوذ باللہ کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ تو اصل مسئلہ ان کا شروع زمانے سے یہ تھا کہ نبی آخری پیغمبر ہمارے میں آنا تھا، ہم سے نہیں آئے، ادھر سے آئے۔ اس بات کی دشمنی وہ نبی کے زمانے سے لے کر اب تک وہ مسلمانوں سے، دین اسلام سے نبھاتے رہے، یہ ان کی دشمنی کی اصل وجہ ہے۔ اور دوسری بات، اب یہ جو ظلم کر رہے ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر اور وہاں کے لوگوں پر، وہاں ان کا مقصد کیا ہے؟ اصل ان کا وہاں پر مقصد یہ ہے، جو مسجد ہے وہاں پر مسجد اقصی بیت المقدس، اس سلسلے میں تاریخ کے اندر ایک بات یہ بھی ملتی ہے، تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں موجود ہے، وہ تابوت جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد بیت المقدس کے اندر اس کو دفن کیا گیا ہے۔ اور اس کی خوبی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جس قوم کے پاس وہ تابوت ہوتا تھا، وہ قوم کسی قوم سے نہیں ڈرتی تھی، ہر وقت میں جنگ میں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی تھی۔ اس کے الگ سے بہت سے خوبیاں ہیں۔ تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے اور اس میں سے اس تابوت کو لے کر اپنے پاس رکھا جائے۔ اور دوسری سازش ان کی یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی ایک پیغمبر گزرے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، حکمرانی کرتے تھے۔ تو وہ لوگوں کا منشا یہ ہے کہ وہ اس تخت کو ایک بت بنا کر کے اس کی عبادت کرنے لگے، اسرائیل یہودی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی کا ایک بت بنا کر مندر بنائی جائے، وہاں پر عبادت کی جائے۔ اصل ان کا مکمل بات، اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بیت المقدس کو گرایا جائے، ایک ہیکل سلیمانی کے نام پر جو ہے مندر بنائی جائے، وہاں پر عبادت کی جائے۔ یہ ان کا اصل مسئلہ ہے۔ پہلی بات، ان کی دشمنی کی وجہ آخری پیغمبر ان میں سے نہیں آئے،
اور دوسری بات جو ہے اس روئے زمین پر ان کا کہیں پر بھی کوئی مضبوط ٹھکانا نہیں. ایک وقت میں انہیں چن چن کر انہیں قتل کیا گیا, انہیں ختم کر دیا گیا اور انہیں شہر سے بھگا دیا گیا. یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جب قوم اللہ سے ہٹ کر اپنی خواہشات پر چلنے لگے گی اور بتوں کو خدا مان کر عبادت کرنے لگے گی تو ان پر اللہ نے جو طاقت دی تھی, حکومت کی, سلطنتوں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب چیزیں چھین لیں گے. چھین کر ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے, پھر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری طاقتیں عطا کریں گے. جب وہ قوم بھی اللہ کی نافرمان بن جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک قوم پیدا کریں گے. اسی رول کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہودیوں کو بہت ساری طاقتوں سے نوازا تھا, لیکن یہ اسرائیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون, یہ ایسی قوم ہے کہ ان میں سے قوم نے بعض انبیاء کو قتل کر دیے اور یہ قوم بعض مرتبہ کیا کرتی تھی, حضرات انبیاء کو جھٹلاتی تھی, ان کی بات نہیں مانتی تھی. یہ ایسی قوم ہے اسرائیل کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں طاقت دی, اقتدار دیا, سب دیا, لیکن جب ان کے اندر نفرت پیدا ہو گئی, اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی کی, اللہ سے دشمنی شروع کر دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں ان سے سب کچھ چھین کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے انہیں سب کچھ چیزیں عطا فرمائی, حکومت, دولت, بادشاہ سب عطا فرمائی. لیکن جب اس قوم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں سے بھی وہ سب کچھ چھین کر اس کو دین اسلام پر چلنے والے صحابہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کہیں پر بھی کوئی مضبوط ٹھکانا نہیں, ہر جگہ سے انہیں مار کر بھگا دیا گیا. اس وقت میں جب انہیں بھگا دیا گیا تو فلسطین کے اس وقت جو وہاں پر جو مسلمان حضرات تھے انہوں نے انہیں وہاں پر رہنے کے لیے پناہ دی. اب پناہ دینے کے بعد وہ لوگ اندرونی طور پر سازشیں کرتے ہوئے, کاروبار کرتے ہوئے, وہاں پر زمین وغیرہ خریدتے ہوئے, محلات بناتے ہوئے, طاقت کے اعتبار سے جب وہ مضبوط ہوئے تو وہ کھل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. آنے کے بعد مسلمانوں پر کس قدر بے تحاشا ظلم کر رہے ہیں, کئی سالوں سے یہ جنگ چل رہی ہے. اب وہاں پر جو مسلمان ان سے لڑ رہے ہیں ان کا لڑنے کا مقصد اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں میں لینا نہیں ہے, بلکہ وہاں پر ان کے لڑنے کا مقصد بیت المقدس کی حفاظت ہے. بیت المقدس اور فلسطین کی زمین کے اندر کئی سارے پیغمبر ایسے ہیں وہاں پر پیدا ہوئے اور اسی زمین پر انہیں دفن کیا گیا ہے. تو اس ملک کو قبضہ کر کے بیت المقدس کو گرا کر کے وہ لوگ وہاں پر ہیکل سلیمانی کے نام پر ایک مندر بنا کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے وہاں کے مسلمان ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اس کی حفاظت میں لگے. تو یہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی گئی. تو اب ہمارا کام کیا ہے, اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ ایک حدیث تو یہ پیش کی گئی المسلم اخو المسلم, سب ایمانی رشتہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے اس قدر ہونا چاہیے کہ وہ ایسا اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایک بھی ایمان والے کو اگر کوئی ظلم ہو, اس پر کہیں زور و زبردستی ہو رہی ہو, تو بقیہ جتنے لوگ ایمان والے ہیں سب کے اندر بے چینی اور بے قراری شروع ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے مومن بھائی پر ظلم ہو رہا ہے. تو ہم اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کرنا چاہیے, چاہے وہ دوسرے ملک میں رہنے والے ہو یا اپنے گھر کے پڑوسی ہی کیوں نہ ہو. جب ہم اپنے گھر کے کسی فرد پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم کسی کی بات اور کسی رولس کو نہیں دیکھتے, فوراً ہم اپنی طاقت کے مطابق پوری کوشش کر کے اس ظلم سے اس کو نجات دلانے کی فکر کرتے ہیں. تو یہی جذبہ, یہی تعلق ہمارا ایمانی رشتے سے بھی ہونا چاہیے.
جس قدر وہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بچوں کو، معصوم بچوں کو جس قدر وہاں پر بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑے ظلم کے ساتھ جس قدر انہیں ستایا جا رہا ہے، انہیں ختم کیا جا رہا ہے، ان حالات کو دیکھنے کے بعد، ان حالات کو دیکھ کر ہی نہیں، نبی کے فرمان کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر جس کونے میں بھی اگر کسی ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو پوری امت کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی کہ فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے تو اس دنیا میں سانس لینے والا ہر انسان جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے آقا دو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے ہمیں ان کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے علماء کرام بڑے کھل کر انداز میں فرماتے ہیں کہ جو اسرائیل ہیں یہ لوگ طاقت ملک کے اندر ہر ملک میں وہ بزنس کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنا چکے ہیں۔ سب سے پہلا کام اس امت کا یہ ہو کہ ان کی جو مصنوعات ہیں، ان کی جو چیزیں بنائی گئی ہیں، ان سب چیزوں کو ہم خریدنا چھوڑ دیں۔ کیوں ہم ان چیزوں کو خریدتے ہیں تو خاص کر وہ اپنی ان کمپنیوں کا ایک حصہ رقم نکال کر کے وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے جو فیصلے وہ آزماتے ہیں، جو کارنامے جو پلاننگ وہ کرتے ہیں، اس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ پیسہ وہ وہاں پر لگاتے ہیں۔ بزنس کرنا، کاروبار کرنا یہ الگ اپنی جگہ ہے، لیکن جب سامنے والے کا منشا یہ ہے کہ ان سے تجارت کر کے جو نفع ان سے کمایا جاتا ہے اس نفع کو خاص کر ایک مذہب کے نام پر استعمال کر کے لوگوں پر ظلم کیا جائے اور دین کو ختم کرنے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اس میں اپنا پیسہ لگانے کے لیے کوئی آدمی ایسی تجارت کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے اس تجارت کو روک دیں۔ تو خاص کر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی جو مصنوعات ہیں، آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان خاص کر ان چیزوں کو بہت اہتمام سے استعمال کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس میں ان کی جو مصنوعات ہیں، ایک تو کھانے کی چیزیں ہیں، KFC وغیرہ، پیزا، برگر، یہ خاص کر کے پڑھے لکھے نوجوان بہت شوق سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ 1-2 سال پہلے میرے ایک دوست، وہ بھی انجینئر کی فیلڈ کے ہے، وہ بھی مجھے اس کے بارے میں تعارف کرا کے مجھے کھلاتے تھے، تو مجھے بھی کبھی معلوم ہوا KFC بھی نام کی ایک چیز دنیا میں ہے اور وہ اسرائیل کی چیزیں بنتی ہیں اور وہاں پر کھانے کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، نام بھی مجھے نہیں معلوم ہے، تو انہی کے وسیلے سے مجھے معلوم ہوا۔ تو خاص کر پڑھی لکھی جنریشن جو ہے یہ ان چیزوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور استعمال کی چیزیں، کھانے کی، پینے کی، شیمپو وغیرہ، صابن وغیرہ جو بھی چیز ان کی کمپنیوں سے بنتی ہیں ان چیزوں کو ہمیں مستقل طور پر جو ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ خالی ہم اس کا بینر لگا کے کھل کرتے جانے سے ہمارا حق اور ہمارا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ آقا دو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، ہم اسے دیکھتے خالی دیکھ کر خاموش بیٹھے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس ظالم کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی مصنوعات کو استعمال کریں گے، ان کے بنائے ہوئے کپڑوں کو خریدیں گے، ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں گے تو صاف طور پر یہ بات سمجھی جائے گی کہ ان کے ظلم کے اندر ہم بھی شریک ہیں۔ جتنے بچوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں، جتنی عورتوں کو وہ شہید کر رہے ہیں، برابر کے حصے دار ہم بھی اس میں ہیں۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ شہید کھڑے ہو کر اگر پوچھ لے کہ امت محمدیہ آپ محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں، آپ لوگوں نے جب آپ کے سامنے یہ پوری باتیں آ گئی تو آپ لوگوں نے ان کی چیزوں کو روکا کیوں نہیں؟ جب آپ اس کے پاس خریدتے تھے تو انہیں رقم لگا کر وہ ہم پر ظلم کرتے تھے، ہمارے بچوں کو شہید کرتے تھے، ہمیں ختم کرتے تھے، ہماری عبادت گاہوں کو ختم کرتے تھے، تو تم لوگوں نے کیوں نہیں روکا؟ جب اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے جب وہ ہمارا دامن پکڑ کر کے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے اس وقت میں ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے جو کمپنی کے جو پروڈکٹس وغیرہ بن کر کے آتے ہیں، جو بھی لینے کا پروڈکٹ ہو، اس کے بارے میں علماء نے خود بیان فرمایا کہ 728 ایک
نمبر بتایا ہے. یہ نمبر کا جو بھی پروڈکٹ ملتا ہے ہمیں اسے مکمل طور پر خریدنا، اس کو استعمال کرنا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مالی اعتبار سے وہ کمزور ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ 1-2 آدمی کی 1-2 روپے سے کیا ہو جائے گا، یہ 1-2 روپے کی بہت بڑی رقم بنتی ہے اور گناہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ہمیں گناہ سے بچنا یہ ہمارا کام ہے. چھوٹا گناہ ہے کیا ہو جاتا، ایسا اگر ہم سوچیں گے تو یہی کبیرہ گناہ کہلاتا ہے. تو ہمارا کام اس وقت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسرائیل کے مکمل طور پر جو بھی اس کے پروڈکٹ وغیرہ بنتے ہیں اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے اور ہمیں باقاعدہ ہمارے ملک کے اندر جتنے لوگ اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہیں ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ یہ کس کمپنی کا ہے، یہ کون سسٹم بنا رہے ہیں، اس کے استعمال کرنے سے کس کو فائدہ ہے. یہ ہمیں اس کو زیادہ شیئر کر کے ان کی طاقت کو کمزور کرنا چاہیے. اور دوسری بات، یہ بس دنیا کے اسباب کے تحت یہ بات بیان کی گئی ہے، لیکن دین اسلام اور قرآن کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اصل پیغام ہے اس حالات میں ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار پر کھڑے ہو جائیں، ہم اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگے، استغفار اور توبہ کرے. کیوں؟ قرآن مجید میں صاحب الفاظ نے فرمایا جو بندہ استغفار اور توبہ کرتا ہے اللہ کے دربار سے جڑ جاتا ہے، اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کی معافی کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر رحم کرتے ہیں. یہی بات اس خطبے کے شروع میں بیان کی گئی تھی. واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما. غفور الرحیمہ کا مطلب یہ ہے استغفار کرے تو توبہ قبول ہوگی، اس کے بعد اللہ کی رحمت ہم پر برسے گی. ہم دنیا کے اسباب کے تحت جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار سے جڑے رہنا چاہیے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی جنگل میں سواری لے کر سوار ہو گیا. شروع زمانے میں اب کی طرح سفر کرنا ہوتا تو گاڑی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، مستقل جانوروں پر جو ہے وہ سوار ہوتے تھے اور اب کی طرح ہوٹل وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی. کھانے کا سامان سفر کے حساب سے، دنوں کے حساب سے سامان ساتھ میں لے کر پہلے زمانے میں جانوروں پر سوار ہوتے تھے. حیات الصحابہ اٹھا کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا حضرات صحابہ کے اسفار کیسے ہوتے تھے، حضرات صحابہ سفر کیسا کرتے تھے. تو اس حساب سے حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک آدمی جنگل میں جانور لے کر کے سوار ہوا، ساتھ میں سب کچھ سامان ہے، کھانا پانی سفر کی ضرورت پورے ہیں. ایک بیچ جنگل میں پہنچنے کے بعد تھک کر ایک جگہ سو گیا. سونے کے بعد جب آنکھ کھلی دیکھے تو سواری بھی غائب، ضروریات کے سامان بھی غائب. تو آدمی کس قدر پریشان ہو جاتا ہے. پھر اٹھ کر جب آدمی آس پاس مکمل طور پر چکر لگا کر کے تلاش کرتا ہے اپنی سواری کہاں ہے، اپنے سامان کہاں ہے، جب کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو آدمی ایسے وقت میں ایسے موقع پر اپنی زندگی کی گارنٹی بھول جاتا ہے، اپنی زندگی سے وہ مایوس ہو جاتا ہے. جب مایوس ہو کر وہ سو کر جب اس کی آنکھ کھل جائے، کھلنے کے بعد جب اچانک اس کی کھوئی ہوئی چیز اس کے سامنے آ جائے تو اس وقت میں دل میں جو خوشی کا کیفیت محسوس ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ گناہوں سے واپس پلٹ کر اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ سب اللہ آقا کے فرمان ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا کام ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے اسرائیل کے مکمل پروڈکٹس کو بند کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑیں. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت پر ہر موقع پر اپنے انبیاء کی، اپنے پیغمبروں کی، اپنے قوم کی حفاظت کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کس چیز کی کمی ہے کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدد کر سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے اللہ کے دربار پر جڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خاص کر کے اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائیں کرنے کی اور اپنی طاقت کے مطابق ہم جو کوشش کر سکتے ہیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائے اور اوپر بھی مستقل انتظام ہے وضو بنانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پر بھیڑ جمانے کے بجائے اوپر چلے جائے.